والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، الحمد لله رب العالمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کا بے حد احسان و کرم ہوا جس اللہ رب العزت نے پھر سے ہمیں ماہ شعبان کا تیسرا دن نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس پر اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے. اللہ رب العزت کے بعد اگر کسی کی ہستی ہے وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں چند میں اشعار نعت پڑھوں. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سکندر وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. جہاد معبد کی آواز گونجی، کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. جہاد معبد کی آواز گونجی، کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، حضور علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے دنیا کیسی جہالت کی زندگی گزارا کرتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اگر دیکھا جائے تو دنیا میں قانون کا کوئی نام و نشان نہ تھا. ایک دوسرے کے حق کو مارتا ہوا نظر آتا تھا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ علیہ السلام رحمت للعالمین بن کر آئے، اس وقت زندہ درگور کی لڑکی اس کا کوئی پرسان حال نہ تھا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس کا بھی حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت دنیا میں تشریف لائے. دنیا میں روشنی تھوڑی تھوڑی آ رہی تھی اور اندھیرا دنیا سے جا رہا تھا. اس وقت علماء اس کی یہ تفسیر کرتے ہیں، یہ جو اندھیرا جا رہا تھا یہ ہمیشہ کے لیے جا رہا تھا. یہ جو دنیا کی جہالت تھی یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو رہی تھی. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے بڑے ہوئے، والدہ کے پاس چند دن رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے پہلے تو سر پر جو والد کا سایہ تھا وہ پیدائش سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا، لیکن اب والدہ کا سایہ تھا. چند دن والدہ کے پاس رہے، وہ بھی اٹھ چکا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال اپنے دادا کی کفالت میں رہے، لیکن ان کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں آ گئے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں آ گئے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
साल की उम्र में मुल्क शाम का सफ़र किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क शाम की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में उनको एक पादरी मिला। वो उस वक्त का वो आलिम था, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उसने पहचान लिया। तो उन्होंने कहा कि ये जो काफिले के साथ बच्चा आ रहा है ये कौन है, कहाँ से है, ये इसका कोई जो इसके साथ है उसको बुलाओ। तो उन्होंने अबू तालिब से कहा अगर इसको आप उनके शाम ले जाओगे यहूदी इसको कत्ल कर डालेंगे, इसलिए आप इसको मक्का वापस ले जाओ। तो अबू तालिब ने उसको मक्का वापस ले लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी बार जब मुल्क शाम का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र किया वो किया हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का माल लेकर। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका माल लेकर मुल्क शाम गए तो वहाँ पर उनका गुलाम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मैसरा था। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी देखकर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसूल देखकर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाब्ता देखकर उन्होंने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा ये तो अमानतदार है। उन्होंने पूरा हिसाब दिया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उससे पहले निकाह के लिए तो मान नहीं रही थी, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने अमानतदारी देखी तो निकाह के लिए तैयार हो गई। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, उस वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे मक्का वाले हादा सादिकुल अमीन, ये तो अमानत का पैकर है, ये तो अमानतदार है। लेकिन जब यूं ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान कर दिया, ए मक्का वालों क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो कामयाब हो जाओगे, एक अल्लाह को मानो। लेकिन मक्का वाले तो उस वक्त उससे पहले हादा सादिकुल अमीन कहते थे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो सारे एक साइड से हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगे ये देखो कौन सा दीन लेकर आया है, कौन सा दीन लेकर आया है। हमारे बाप दादा तो पहले इस दुनिया से उठ चुके हैं, लेकिन अच्छा हुआ उन्होंने ये दिन नहीं देखा। लेकिन आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का ऐलान कर रहे हैं, एक अल्लाह की तरफ पुकार रहे हैं, अपने बाप दादा के दीन को भूल चुका है, ये हमें उसकी तरफ बुला रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नबूवत का ऐलान किया लेकिन नहीं माने। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्मा यतसाअलूना अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून, किस चीज़ के बारे में वो इख्तिलाफ करते थे, इसी बारे में। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए लोगों एक अल्लाह की तरफ मानो, एक अल्लाह को मानो, जब तुम्हें तुम मर जाओगे, जब तुम्हें मौत आएगी तुम्हें फिर से उठाया जाएगा। लेकिन किसी ने नहीं माना, किसी ने नहीं माना। उन्होंने इख्तिलाफ किया यक़ूलूना अइन्ना लमरदूदूना फिल हाफ़िरा अइज़ा कुन्ना इज़ामन नख़ीरा, वो कहते थे कि हमें फिर से उठाया जाएगा, क्या हमें फिर से दूसरी दुनिया में ऐसी जिंदगी दी जाएगी। अरे नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो आपको पहले ही बता दिया तुम्हें कब्र में फिर उठाया जाएगा। लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए, ओ मक्का वालों, वो मेरे कुरैश को देखो क्या हुआ तुम्हें, मैं तो तुम्हें एक अल्लाह की तरफ बुला रहा हूँ, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। सब लोग एक साइड से हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देने लगे, परेशान हो गए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया हल अताका हदीसु मूसा इज़ नादाहु रब्बुहु मिन वादिल मुक़द्दस तुवा, ए नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप परेशान न हो। आप परेशान क्यों होते हो? आपसे पहले भी नबियों को ऐसे ही कहा गया, आपसे पहले जो नबी आए उन्होंने भी दावत दी। जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिरौन के पास गए तो उन्होंने ऐसे ही कहा, उन्होंने भी ऐसे ही कहा। देखो उन्होंने जब अपनी कौम को जमा किया था उन्होंने तो खुदा ही दावा किया था। फ़क़ाला, उन्होंने कहा था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तो तुम्हारा रब हूँ। ये फिरौन जो रब लेकर आया है ये कौन सा रब लेकर आया है, कौन सा दीन लेकर आया है। लेकिन जब फिरौन की मौत आ गई, फिरौन को अल्लाह ताला ने पकड़ा तो फिरौन ने भी कहा क़ाल ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बी मूसा व हारून, अब तो मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाया। लेकिन कुरान ने क्या कहा फनादौ वला तहीन मनास, दफा हो जाओ, तुझसे पहले भी ये लोग आवाज लगा चुके हैं लेकिन उस वक्त किसी की आवाज सुनी नहीं गई। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, उसी नबी को कहते हैं वो अहसन मिनका लम तरक़त ऐनी व अजमल मिनका लम तलिद निसा खुलिक़त मुबर्रअ मिन कुल्ली ऐब कअन्नका क़द खुलिक़त मा तशा।
وأحسن منك لم تر قط عيني, آپ سے جیسا حسین, آپ سے جیسا پیکر میں نے تو میری ان آنکھوں نے دنیا میں کبھی نہیں دیکھا. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء, اور آپ سے جیسا خوبصورت اور آپ جیسا حسین آپ آج تک تو دنیا میں کسی عورت نے نہیں جنا. وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب, آپ تو پیدا کیا گیا ہے ہر عیب سے پاک ہو کر, ہم عیب سے پاک کر کے آپ کو پیدا کیا گیا ہے. کأنک قد خلقت ما تشاء, جیسا کہ آپ کو جنا گیا ہے ویسا تو ہم نے کسی کو دیکھا ہی نہیں. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, نبی علیہ السلام مکہ کو دعوت, مکہ والوں کو دعوت دے دے کر تھک گئے, تو قرآن نے تمام جو نبیوں کو ستایا گیا, قرآن نے ان کا منظر آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پریشان نہ ہوئے, آپ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ایک طرف سے پورے قریش تھے, ایک طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن جب فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا, اس وقت بھی دیکھو قریش کا دماغ کیسا تھا, کیسی باتیں کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف سے حالات پلٹ رہے تھے. قرآن نے کہا اذا جاء رسول اللہ والفتح, ان قریب آپ دیکھو گے جب فتح آ جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لیے نکلے, اس وقت بھی اللہ رب العزت نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آج بھی کوئی آپ کے سامنے آئے لڑنے کے لیے آ جائے, آپ کے لیے لڑائی حلال ہے مکہ میں, لیکن نہ اس سے پہلے تھا, نہ اس وقت حلال تھا, نہ اس وقت کسی کے لیے حلال ہے. اس وقت بھی تھا, لیکن اس وقت چند منٹ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ میں لڑائی کو حلال قرار دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, اے بلال جاؤ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو. جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلامیت کی زندگی گزار کر آئے تھے, ایک غلام تھے, ایک غلام حبشہ کا آئے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال جاؤ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو. بلال نے کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر. قریش نے کیا کہا, اے لوگوں دیکھو ہمیں کیسا دن دیکھنا پڑ رہا ہے, اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک حبشہ کا غلام لے کر ادھر کعبے کی چھت پر اذان دے رہا, یہ تو کالا کا کوا, یہ حبشہ کا کوا ہے. مکہ کے لوگوں نے دیکھو کیسی کیسی باتیں کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. لیکن اس وقت بھی قریش کے لوگ یہی کہتے تھے, اپنا نسب نامہ جتاتے تھے, ہم تو اس وقت بھی قریش نے کہا کہ اگر اذان دلوانی تھی کسی اچھے نسب والے سے دلوانی تھی, تو قرآن نے کیا کہا, تو اللہ رب العزت نے فوراً آیت اتاری, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگوں, اے انسانوں, اس وقت قرآن نے نہیں کہا اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا, اس وقت قرآن نے مطلقاً کہا اے لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, ہم نے تم کو تو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, لیکن ایک سوال اٹھتا ہے یہاں پر, یہ جو زیادہ جتلاتے ہیں, یہ جو بڑی نسب والے ہیں, یہ جو کہتے ہیں ہم بڑی نسب والے ہیں, یہ ذات آئی کہاں سے؟ سوال اٹھتا ہے, ابھی اٹھے گا کوئی, یہ ذات آئی کہاں سے؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, ہم نے تمہارے قبیلے بنائے, ہم نے تمہاری ذاتیں بنائی, لیکن بنائی کس نے؟ لِتَعَارَفُوا, تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے, تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے, تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. ایک ہی عبداللہ کے 4 آدمی ہیں, اب پہچان ہو سکے تو کیسے؟ لیکن قرآن نے کہا لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ رب العزت نے اس وقت کیا کہا, اللہ رب العزت نے اس وقت جواب دے دیا, ہمارے یہاں کسی کا نسب نامہ نہیں چلتا. قریش نے کیا کہا تھا, اگر اذان دلوانی تھی تو کسی اچھے نسب نامے والے سے دلوانی تھی. اب یہ کالا کوا, یہ حبشہ کا غلام یہی وجہ تھا اذان دینے کے لیے. لیکن قرآن نے کیا کہا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ رب العزت نے کہا ہمارے نزدیک اسی کی قدر و قیمت ہے جو ہم سے ڈرتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. میرے بھائیو بزرگوں دوستوں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں آواز سنی, کپڑوں کی آواز سنی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے فرمایا, اے جبریل یہ کس کی آنکھ ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کا خادم بلال آپ سے آگے چل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور پوچھا
پوچھا بلال آپ کی کون سی ایسی ادا ہے, یہ کون سی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ آپ مجھ سے پہلے جنت میں چل رہے ہیں؟ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو کوئی ایسی ادا نہیں کہ میں آپ سے پہلے جنت میں چلوں, لیکن میں نے آپ کو ایک بار دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے تحیۃ الوضو پڑھ لیتے تھے. کیا پتا اللہ رب العزت کو وہی عمل پسند ہو, یہی عمل میں کرتا ہوں, یہ ضرور وضو کر کے تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مدینے کی چوک سے کہیں جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں لیٹے ہوئے ہیں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ابو ہریرہ آپ کیوں لیٹے ہو؟ فرمایا عمر تو آئے وہ تو گزر گئے میرے سامنے سے, ابو بکر تو آئے وہ بھی میرے سامنے سے گزر گئے, انہوں نے نہیں پوچھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, پوچھا ابو ہریرہ آپ کیوں بیٹھے ہو؟ فرمایا 3 دن سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں کھانے کے لیے تو کچھ رکھا ہوگا, کھانے کے لیے تو کچھ نہیں لیکن پینے کے لیے ایک دودھ کا پیالہ ہے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ آپ کا تو کام بن گیا, لیکن تو اس سے پہلے مدرسے میں اصحاب صفہ انہوں نے بھی کئی دن سے کچھ نہیں کھایا, جاؤ انہیں بھی بلا لاؤ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے, وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا راستے میں کہ اصحاب صفہ 80 ہیں اور میں ایک ہوں, لیکن ایک طرف سے ایک دودھ کا پیالہ ہے, لیکن یہ میرے نبی کی شان ہے, یہ میرے نبی کی عظمت ہے. جب انہوں نے بلا لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ بسم اللہ پڑھو اور دودھ پلانا شروع کر دو. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دودھ پلانا شروع کر دیا اور خود بھی پیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو, فرمایا میں نے پیا, فرمایا اور پیو, کہا میں نے پیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں سے اپنا پیالہ لگایا تو دودھ ختم ہو گیا. یہ میرے نبی کی شان ہے, یہ میرے نبی کی عظمت ہے. اسی کو قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا, تیری شان کو اونچا کر دیا, تیرے کردار کو اونچا کر دیا, اور جو تجھ سے ملا اس سے بھی اونچا کر دیا. تیری وجہ سے ہم نے تو مکے کی گلی کو بلند کیا, تیری وجہ سے ہم نے تو صحابہ کو بلند کیا, اتنا بلند کیا کہ دنیا میں کوئی قطب, کوئی ولی, کوئی جوان, کوئی ابدال آپ کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. نبی بے مثال ہے. دوسری جگہ قرآن نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم نبی کے ہاتھوں میں بیمار ہے, اس وقت بھی مکہ کے مشرکوں نے مذاق اڑایا نبی دیکھو افضل ہے, اس کا پہلے بھی کوئی بیٹا نہ بچا, اب یہ بیٹا بھی بیمار ہے, اب نبی افضل ہے. اے مشرکوں اب رہنے دو, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیوں کر رہے ہیں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیٹا بھی گزر گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ان کا نام و نشان نہیں رہے گا, یہ جو دین چلا رہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. لیکن قرآن نے کیا کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی مکہ کے مشرکوں کی باتیں سن کر پریشان ہو گئے تو قرآن نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے نبی آپ پریشان نہ ہوئے, ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھے, قربانی کیجئے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. بے شک وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا. حوض کوثر سے یہاں جو حوض کوثر کا لفظ آیا یہ کس نے آیا؟ اس سے علماء اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ جتنی دنیا میں جتنی اچھائیاں ہیں, چاہے کسی بھی کی اچھائی ہو, حسن کی اچھائی ہو, بشاشت کی اچھائی ہو, ہم نے تیری جولی میں ڈال دی. لیکن قرآن کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے نبی تو ایک وقت تھا, تو مکے میں یتیم تھا, تجھے تو یتیم پیدا ہوا تھا, دائیاں تجھے یتیم سمجھ کر چھوڑ گئی. قرآن نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. دائیاں تجھے یتیم سمجھ کر چھوڑ گئی. کیوں چھوڑ گئی؟ تاکہ مکہ والے اس سے کچھ نہیں ملے گا, اس کا والد تو فوت ہو چکا ہے, اس کے گھر سے تو کیا ملے گا, ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو کر اس کو گھر میں گئی. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, انقلاب کا لفظ آیا, انقلاب کا معنی ہے پلٹ جانا, پھیر جانا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب لایا, انقلاب کی بات کو دیکھو, کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو بدل دیا, وزراء کو بدل دیا, شہروں کو بدل دیا, حکیم کو بدل دیا, سب کو بدل دیا, ظاہر کو بدل دیا, باطن کو بدل دیا. ہمیں تجھے عرب کی دھرتی پر لے چلو. وہ دیکھ نفرت کرنے والے تھے, محبت کرنے والے بن گئے. وہ دیکھ ایک دوسرے کی جان لینے والے تھے, آج وہ ایک دوسرے کی جان دینے والے بن گئے. ایک
दूसरे के लिए जान देने वाले बन गए। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, दूसरी बात कह रहा हूँ, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा के घर की तरफ जाते हैं, हलीमा के तो बर्तन खाली हैं, थानों में दूध नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकलाब देखो, थानों में दूध नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में दाखिल हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल होते हैं, सबसे पहला इनकलाब तो ऊँटनी से शुरू होता है। वो जो दुबली पतली मरी हुई ऊँटनी थी, वो जो तेज चल रही थी, उस वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार हुए, वो तो इतनी तेज चलने लगी, वो जो मक्का की औरतें उसको मजाक उड़ा रही थी। एक दिन वही पूछने लगी, ए दाई हलीमा, क्या तू ये वही ऊँटनी है जिस पर तो सालों साल ये सबर किया करती थी? तो उन्होंने कहा, हाँ ये वही ऊँटनी है। दूसरा इनकलाब, घर में पूछते हैं, थानों में दूध नहीं है, बर्तन कम है, दूध कम है, बर्तन ज्यादा है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकलाब तो देखो, लेकिन अब बर्तन ज्यादा होते हैं, बर्तन दूध ज्यादा होता है, बर्तन कम होते हैं। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान थे। एक वक्त था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया था, सारे मक्का वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ गए थे, लेकिन एक वक्त आया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज विदा किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1 लाख से ज़ायद सहाबा थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकलाब था। लेकिन आज भी अगर हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इत्तिहाद रखेंगे, इत्तिफाक रखेंगे, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हम भी लौट कर आएंगे, पलट कर आ जाएंगे। इसी को कहते हैं सुबह का बोला हुआ शाम को लौट कर आए, इसको बोला हुआ नहीं कहते। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आइए हम भी बनी इस्राइल के उस आदमी की तरफ तौबा करते हैं। वो बनी इस्राइल का आदमी जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास उनके काम आई, या नबी अल्लाह बारिश नहीं होती है, आप दुआ कीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम रब से हम कलाम करने गए, कहा मूसा आपके काम में एक नाफरमान है, आप उसको बाहर निकाल दीजिए, आप ऐलान कीजिए, आप बाहर चले जाए, वो खुद चला जाएगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम अपने काम में आए, अपने काम में ऐलान किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं आप में एक गुनाहगार है, वो चले जाइए। लेकिन वो गुनाहगार कहता है, ए मेरे रब, आज तक आपने मेरा पर्दा रखा, ए मेरे रब, आज मैं इस बस्ती के सामने कैसे बाहर निकलता हूँ? लेकिन अगर मैं निकलूंगी, लेकिन आज कल ये कौम मुझे अपने सामने आने नहीं देगी, कल ये कौम मुझे कुछ खाने के लिए नहीं देगी, हो सकता है मेरे जनाजे पर भी नहीं आएगी। लेकिन कुरान ने क्या कहा? लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त आए और कहा वापस चले जाओ। उस आदमी को कहा जो भी गुनाहगार है वो चले जाए। लेकिन उस वक्त पे मूसा अलैहिस्सलाम उसी वक्त वहीं पर बैठे थे, लेकिन उन्होंने अंदर से अंदर दिल में ही तौबा की, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बारिश बरसा दी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए रब्बानी इलाही, आपने कहा तो आप में से एक नाफरमान है, यहाँ तो कोई निकला ही नहीं। तो कुरान ने क्या कहा? ए मूसा अलैहिस्सलाम, ये जो मेरा गुनाहगार बंदा था, इसने मेरे लिए, कुरान क्या कहता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, ए मेरे बंदे, अगर तू समंदर से भी ज्यादा गुनाह करेगा, अगर समंदर से भी ज्यादा गुनाह करेगा, रेत के जरे से भी ज्यादा गुनाह करेगा, मैं उस गुनाह को नहीं देखता हूँ, मैं उस रेत के जरे को नहीं देखता हूँ। और मूसा अलैहिस्सलाम के उस गुनाहगार बंदे को क्या देखा? उसने एक आंसू बहाया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मैं एक आंसू को देखता हूँ, मैं एक आंसू की वजह से माफ कर देता हूँ।